ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وقال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر. بزرگان محترم معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا اونچا تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھیں. اب ایک ایسے طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوث طبقہ ہے، یعنی اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہیں، اور جہنم کے طبقوں میں سب سے نچلے حصے میں جو طبقہ جو لوگ جائیں گے، آج اس کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے. اور ایسا طبقہ جس سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اس سے ہٹ کر ایک جماعت تھی کفار اور مشرکین کی. ان دونوں کے درمیان جس کو منافقین کہتے ہیں. اسلام کو مشرکین اور کفار سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو منافقین سے پہنچا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. منافقین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہو گیا، کفار اور مشرکین کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں. یہود و نصارہ کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں. اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں جو کھلے ہوئے دشمن ہیں اسلام کے. منافقین کا جو طبقہ ہے یہ ایسا طبقہ ہے جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی بھی مان رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں،
اور صحابہ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اندر سے اسلام کے دشمن ہیں۔ جو باتیں یہاں ہوتی وہ جا کے دشمنوں کے سامنے تذکرہ کر دیتے۔ تو یہ منافقین کی جماعت اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھی، اب بھی ہیں۔ ویسے ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے درمیان میں ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، یہ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ آدمی ہر ایک کو یا تو اپنا دوست سمجھتا ہے یا ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جو آ کے کسی کی برائی آپ کے سامنے کرے اور آپ کی تعریف کرے تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن منافقین ابھی بھی ہیں بہت سارے، جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا، ایک ایمان والے کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ بہت ہی برا طبقہ ہے۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں، جو خصلتیں ہیں، وہ ایک صاحب ایمان کے اندر بھی اگر ہوں تو وہ بھی منافق ہو سکتا ہے۔ اب اس کا جائزہ لینے کے لیے قرآن اور حدیث کو اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ یہ خصلتیں، یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو یہ سمجھیں کہ میں بھی منافقین میں شامل ہوں۔ اس کا تھرمامیٹر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تم خود چیک کر لو تمہارا بخار کتنا ہے۔ بخاری مسلم میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس تھرمامیٹر سے اپنے آپ کو چیک کر لو کہ تمہارے اندر یہ خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں، یا پوری خصلتیں نہیں ہیں، کچھ خصلتیں ہیں، تو منافق کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو وہ کیا خصلتیں ہیں جو عام طور سے ہماری زندگی کے اندر اس میں جاننے والے بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی خصلتیں بیان فرمائیں، اور یہ عنوان میں نے اس لیے طے کیا کہ ابھی 2-4 دن پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ لوگ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں تو بہت ہی زبان پر ہر ایک کے گالیاں ہیں، جب بات کریں گے گالی دیں۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہے گالی دینا، گالی دیے تو ان کو دعا دیے جیسا دکھتا ہوں، یا کسی کو دعا دینا میرے تو گالی دے کے دعا دیتا ہے۔ اور یہ عادت پہلے تو بڑوں میں تھی، ہمارے بہت سارے بڑوں کو دیکھے کہ انہوں گالی دے کے بات کرتے تھے، اور ان کی گالی بھی بری نہیں دکھتی تھی، اتنی گالیاں دیتے تھے کہ گالی بھی ایسی اچھی دکھتی تھی کہ ان کو گالی سننے کے واسطے چھیڑتے تھے بچے، ذرا چچا کو چھیڑیں گے اچھی گالی دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ عادت بچوں کے اندر بھی آ گئی، بچے بھی گالی دیے تو سیدھا اماں بہن کے پاس ہی جاتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں اماں بہن کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، لیکن گالی دیں گے اماں بہن کی۔ تو ہر بات میں گالی۔ تو مجھے کہا گیا کہ بھائی گالیاں بہت دیتے ہیں لوگ، اس لیے آپ کچھ گالیوں کے اوپر بیان کرو۔ تو گالیوں کے اوپر بیان کرنا بولے تو گالیاں دے کے بیان کرنا پڑتا۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسی حدیث کا انتخاب کرو جس کے اندر اللہ کے نبی نے گالی دینے والے کی خصلت جو ہے وہ کس کی طرف جوڑی ہے۔ تو یہ حدیث سامنے آئی کہ گالیاں دینا جھگڑوں کے اندر یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو 4 باتیں ابھی میں نے حدیث پاک کے اندر بیان کی ہے۔ پہلی بات ہے کہ منافق کی ایک خصلت یہ ہے اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ کسی کے پاس کوئی بھی امانت رکھی جائے اگر وہ خیانت کرے تو یہ منافق کی ایک خصلت ہے۔
اب ہمارے پاس امانت کا جو تصور ہے وہ صرف مال کی حد تک ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی مال رکھا دیے تو اس کی ہم حفاظت کرنا، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ لیکن حدیث پاک کے مضمون کے اندر امانت کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی کہ امانت اور کس کس چیز کے اندر کرنا ہے۔ مال کے اندر امانت تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی نے مال رکھایا کہ بھئی یہ 1000 روپے رکھ لو، میں آ کر کے بعد میں لوں گا آپ سے، تو اب امانت کی حفاظت یہ ہے کہ اس 1000 روپے کو اسی طرح رکھیں جس طرح وہ دے، چینج نہیں کر سکتے۔ 500 کے نوٹ ہیں تو 100 کے رکھ کر کے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، رکھ دیے حفاظت سے۔ اب رکھنا کہاں، پہلے تو گڑھے بنا کے زمین کے اندر گاڑتے تھے، اب تجوریوں میں رکھ رہے ہیں، اپنا مال بھی رکھ رہے ہیں، امانت کا مال بھی رکھ رہے ہیں، اور تجوری کے اوپر لکھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو ایک چور دیکھا، مال دبا کے دکھ رہا ہے، بیٹا ھذا من فضل ربی رکھا، یہ میرے رب کا فضل ہے بلکہ۔ تو آ کے ایک بار رات میں جو ہے تجوری کا لاک توڑ کے اس میں کے پورے پیسے نکال لے کے گیا، پھر بند کر کے اس کے اوپر لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو تجوریوں میں رکھو یا گاڑ کے رکھو یا اپنی الماریوں میں رکھو کہ جس طرح مال آپ کو دیا گیا ہے اسی طرح واپس لوٹانا، یہ امانت کی حفاظت ہم کو معلوم ہے۔ لیکن اس سے حکم دیا گیا ہے مجلس میں کوئی گفتگو ہو، 3 آدمی بیٹھ کر کوئی میٹنگ کریں اور اس میں یہ بات بھی طے ہو کہ یہ بات چوتھے کو نہیں معلوم ہونا، تو مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، چوتھے کو نہیں بول سکتے۔ اگر کسی نے چوتھے کو پہنچا دی تو خیانت ہوگی۔ اور وقت کی بھی امانت ہے کہ آدمی کہیں پر ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے، تو 6 گھنٹے میں اگر وہ کچھ وقت اپنا کام اس کے اندر کرتا ہے، یہ بھی وقت کی خیانت ہے۔ کہیں ٹیچر بنا کر کے اسکول میں ٹیچر بنا دیے، کسی مدرسے میں مول صاحب بنا دیے کسی کو، تو اب جو وقت دے رہا وہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اب کتنے اسکولوں میں جا کے ٹیچروں کو دیکھو، شہر میں تو دور کی بات، دیہاتوں میں جا کے دیکھو، جھاڑ کے نیچے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، بہت گرمی ہو رہی بلکہ، وہ بچے ایک طرف کاپیاں لے کے بیٹھتے ہیں، مول صاحب ادھر، ٹیچر جو ہے جھاڑ کے نیچے باتیں کر لیتے ہیں، موبائل دیکھ لیتے۔ ہر جگہ ہو گیا، تو شہر میں بھی ہو گیا ایسا، کتاب پکڑ رہی اس کے اندر موبائل رکھ رہی، بچے بھی کتاب پڑھو رہے بولے تو بڑی کتاب کے اندر چھوٹا موبائل رکھ کے دیکھ لیتے بیٹھے، باوا ایسا بلایاں لے رہا میرا بچہ کتنی محنت کر رہا بول کے، دروازے میں سے جھانک رہا جا، اور ان موبائل میں، یہ بھی خیانت ہے۔ تو ہر چیز کے اندر امانت کی حفاظت کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ ہمارے اندر ہے کیا نہیں، خود ہی ذرا لگا لے کے دیکھنا زبان کے نیچے تھرمامیٹر، کتنے لوگ صحیح بول رہے ہیں، کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کے آفس میں ہوں، حیدرآباد میں رہ کے بنگلور میں ہوں، اپنے گھر میں رہ کر کے باہر ہوں، یہاں تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بچے جھوٹ نہیں بولتے، چھوٹے معصوم بچے جھوٹ نہیں بولتے، ان کا باوا جھوٹ بولتا۔ اب گھر میں بیٹھے قرضدار آیا، بچے کو بولے جاؤ تمہارے ابا کو بلاؤ، 70 ہیں کیا، غفر میں ہیں کیا، بلاؤ تمہارے ابو جان کو۔ اب بچہ آ کے ابو کو بولا ابا انہوں آئیں، رے اس کو بولو ابا نہیں بولو گا، تو بچہ چونکہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو سکھائے سو ہے، ان آ کے بولتا ابا بول رہے ہیں، ابا نہیں بولتا۔ تو ہر بات میں جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے منافق کی نشانی بیان فرمائی کہ جو بات میں جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر اخلاق کی، اگر اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کا شمار منافقین میں ہوگا، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے پر۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔
بزدل یعنی کمزور، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، بزدل ہوتا ہے۔ اور بزدل کیوں ہو رہا مسلمان؟ اس کی ایک اچھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو یہ نیت ہوتی تھی کہ میرا بچہ بہادر بنے، مجاہد بنے، شہسوار بنے، شہید بنے، یہ نیت ہوتی تھی۔ لوریاں بھی دیتے تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوریاں دیتی تھی۔ پہلے ماں اس طرح دودھ پلاتی تھی، اور بچہ جب شعور کو پہنچتا تو بہادر ہوتا تھا، شہسوار ہوتا تھا، مجاہد ہوتا تھا۔ ماں دودھ، اب کی اماں کو پوچھو بھائی کو دودھ پلا رہی، سو رہا نہیں پٹا، رو رہا، سو جانا بول کے دودھ پلا رہی۔ آج پوری قوم، آج پوری نئی جو نسل آ رہی ہے سوئی بزدل ہے، باہر ہنگامہ ہو رہا، سونا نیند کر۔ تو مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، یہ صفت ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھنے والے نے کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہو سکتا ہے مسلمان۔ وہ بھی دیکھو کتنے ہم لوگوں کے اندر بخل ہے یا نہیں، پیسے خرچہ کرنا ہمارے اندر کتنا ہوتا، سامنے کوئی غریب فقیر آیا تو ہمارے اندر کتنی طاقت ہے دینے کی۔ مسجد کا ڈبہ سامنے سے پھر رہا، پورا جیب ٹٹول کے 10 پیسے پہلے دیتے تھے، اب 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے کے بندے ڈھونڈ کے ڈال رہے۔ ایک صاحب پوری جیب کو ٹٹول کے 2 روپے نکال کے ڈبے میں ڈالے، پیچھے سے ایک صاحب ایسا کونی کو دھکا مار کے 2000 روپے کی نوٹ دیے۔ ان بولا کیسے کیسے سخیاں ہیں دنیا کے اندر، میں 2 روپے کی نوٹ ڈالا، انہیں 2000 دے رہا بول کے وہ نوٹ لے کے ڈبے میں ڈال کے ڈبہ آگے ڈھکل دیے۔ نماز کے بعد جاتے جاتے بولے کیا سخاوت ہے صاحب آپ کے پاس، 2000 دیے، بولے آپ کے جیب میں سے گری تھی، آپ کو دے رہا تو آپ ڈالیں۔ وہ ٹٹول رہے تھے نا اس وقت، گری تھی نیچے میں۔ تو مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان اور جھوٹ یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان ہوگا تو وہ سچا ہوگا، یا بے ایمان ہوگا تو جھوٹا ہوگا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ملا جامی، بہت بھولے بھالے تھے، بہت بھولے بھالے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مسلمان بھولا ہو سکتا ہے، ہولا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ہولے ہو گئے ہیں، بھولے رہنا۔ تو وہ بہت بھولے بھالے تھے، لوگ آ کر کے ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کر کے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ ان کے پاس عالمگیر کے استاد ہیں، عالمگیر بڑا بادشاہ تھا، ان کے استاد ہیں، تو بہت ساری چیزیں ان کے پاس آتی تھی، تو لوگ جھوٹ بول بول کے کچھ تو کچھ لے کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آ کے ملا جامی سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں دریا آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم کو کوئی بولے کہ وہ دریا آپ سے ملنے آ رہا تو ہم نہیں سمجھتے اس کو، بھی دریا کیسے ملنے آئے گا ہمارے؟ تو حضرت بولے ارے دریا ملنے آیا تو میں غرق ہو جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا، میرا گھر چلے جائے گا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ بیوقوف بنا رہے تھے حضرت کو، ملا جامی کو۔ پھر انہوں نے بولے کہ حضرت آپ اگر کچھ ہدیہ کچھ پیسے دیے تو ہم دریا کو دے دیتے ہیں۔ بھائی حضرت نکو اوور نہیں تیرے کو، تو ان لے کے چلے جاتا نہیں آتا، سوب اٹھا کے دے دیے، لے جا کے دیو بھائی دریا کو، یہاں مت آؤ بولو میرے پاس۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنی عقل نہیں ہے آپ کو، دریا بھی کہیں ملنے آ سکتا کیا؟ آپ کو وہ لوگ جھوٹ بول کے پیسے لے کے چلے گئے اور آپ صحیح سمجھ کے دے دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دریا مجھ سے ملنے آ سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ مسلمان تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ تو ہو سکتا دریا اٹھ کے مجھ سے ملنے آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ اگر جھوٹ کی حالت میں بغیر توبہ کے مرے گا تو منافقت کی ایک خصلت کے ساتھ مرے گا اور اس کا حشر منافق ہوگا۔ تو ایک ہے امانت کی خیانت، دوسرے ہے بات میں جھوٹ، اور تیسرے ہے وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے۔ یہ منافقت کی ایک خصلت ہے، منافق کی ایک نشانی ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے۔ اس کو بھی اپنے تھرمامیٹر میں چیک کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنا اس کو توڑتے ہیں۔
کس سے بھی قرض لے رہے تو 1 مہینے کی مہلت دے رہے، 1 مہینے میں لا کے دے دو۔ 1 مہینہ ہونے کے بعد ان فون کرا تو اب اس کو وعدہ خلافی کر کے اور پھر آ رہے ہیں اس کو، دیں گے صاحب کیا مر جا رہی کیا، دیں گے کہتے بول کے مر جا رہا مگر نہیں دے رہا۔ اور بہت سارے وعدے ہیں لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کو چند لوگوں نے کھینچ کے حضرت عمر کے بارگاہ میں لے کے آئے اور کہا کہ خلیفہ، حضرت عمر سے کہا کہ یہ شخص قاتل ہے، ایک آدمی کو اس نے قتل کیا ہے، اب ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، اس سے پوچھا بھائی کیوں قتل کیا تم نے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں لے کے آیا تھا اور میرا اونٹ وہاں پر گھاس چر رہا تھا، تو وہ شخص میرے اونٹ کو پتھر سے مارا جس کی وجہ سے میرے اونٹ کی آنکھ نکل گئی، میں غصے میں آ کے وہ پتھر اس کو مارا جو نشانے پہ لگا اور وہ ختم ہو گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں قاتل ہوں اور مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو سزائے موت سنائی جائے، آپ نے حکم دیا اس کو موت کی سزا دی جائے۔ اس شخص نے کہا کہ 3 دن کی مہلت دیجئے، میرے پاس میرے معصوم بھتیجوں کی امانت ہے، میں اس کو پہنچا کے آؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ضمانت دو، بھئی تم گئے اور آنے کی کوئی گارنٹی ہونا، کس کو تو بھی بتاؤ۔ تو مدینے میں اس شخص کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے پورے صحابہ کی طرف دیکھنے لگا تو کوئی بھی نہیں پہچانتا اس کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اور وہ ضمانت ایسی تھی کہ اگر 3 دن کے بعد وہ واپس نہیں آیا تو ضمانت لینے والے کی سزائے موت ہو جاتی، یہ ایسی ضمانت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا۔ 3 دن جب گزرے اور تیسرا دن غروب آفتاب کا وقت آیا تو حضرت عمر کا دربار پھر سجایا گیا۔ اب اس کا انتظار ہو رہا، وہ شخص آنے تیار نہیں۔ اب سب حضرت ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس کی ضمانت لی، آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اور اب آپ کے لیے سزائے موت کا حکم ہوگا، آپ نے کیوں ضمانت لی؟ اتنے میں دیکھا کہ وہ شخص حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب تمہارے لیے سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو نہیں جانتے ہوئے کیوں ضمانت دی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر میں اس کو ضمانت نہیں دیتا تو اللہ کے نبی کے شہر میں ایک اجنبی شخص کو اگر کوئی ضمانت نہیں دیتا تو قیامت تک کوئی شخص کسی کو بھی ضمانت نہیں دیتا۔ میں نے اللہ کے نبی کے شہر کی، اللہ کے نبی کی ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک اجنبی مسلمان کو اس کی مصیبت کے موقع پر میں نے ضمانت دی۔ پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ تو تم واپس کیسے آ گئے؟ کوئی مرنے کے لیے واپس بھی آتا ہے، تم کیسے واپس آ گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے شہر میں وعدہ کیا تھا واپس آنے کا، تو میں اس وعدے کو توڑ نہیں سکتا، اور ایک ایسے شخص نے میری ضمانت لی جو مجھے جان نہیں سکتا، مجھے اپنی جان سے زیادہ اس شخص کی جان پیاری تھی، اس لیے میں نے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا۔ تو جب یہ دونوں کا معاملہ ختم ہوا تو جو بچے پکڑ کے لائے تھے جس کے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے اور یہ شخص ابو ذر غفاری ضمانت دے سکتے ہیں تو کیا تاریخ کے اندر ہمارا ہی منہ کالا رہے گا جو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ ہم بھی اس کو معاف کر دیتے۔ انہوں نے معاف کر دیا اس کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقت کی علامت ہے، اور وعدے کو پورا کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ قرض کسی سے لے رہے وعدے کے مطابق ادا کرو، اگر ادا نہیں کر سکتے تو وقت سے پہلے اس کو بولو بھائی 1 مہینہ اور آگے بڑھا دیتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے وقت پہ نہیں دے رہے پیسے، بلکہ لوگ سود سے قرض دے رہے ہیں، اتنے % سود، 100 کو 5 روپے،
اب 10,000 اگر کوئی قرض لے کر کے جا رہا تو اب اس کا میٹر چالو ہو گیا، ماہانہ سود بھرنا ہے۔ اور سود کھانے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 36 مرتبہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے سود کا 1 درہم کھانا۔ سود سے کیوں دے رہے ہیں؟ بولے لینے کے بعد بھروسہ نہیں بیٹے، ادھر ہی چلے جا رہے ہیں، ڈبا دے رہے ہیں، اس لیے میٹر چالو کر دیے تو ہر مہینہ پیسے آتے رہتے، اس کے ذہن پہ ایک بوجھ رہتا، وقت پہ لا کے دیتا۔ اور اگر وقت پہ لا کے دینے کی کوشش بھی کرا تو پیسے دینے والا بولتا رہنے دے، کیا جلدی ہے خان صاحب، رکھ لو، میٹر تو چلتے رہتا، رکھ لو آرام سے دو، ابھی جان دے 2 سال لمبا۔ تو یہ کیوں ہو رہا؟ یہ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، کہ وعدہ نہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گالی دے، جب بھی بات کرے گالی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، اس کے اندر اچھے لوگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر بوڑھے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی، جن کو گالی کے معنی بھی نہیں معلوم مگر گالی برابر دیتے ہیں۔ اور عورتوں کو تو نہ کو پوچھو، چوٹیاں پکڑ کے لڑیں گے مگر گالیاں سنو، اللہ ایسے گالیاں رہتے ہیں۔ پہلے چکڑ محلہ سکا محلہ بول کے تھے، اب سب جگہ پانی ہو گیا۔ وہ چکڑ محلہ بول کے بولتے تھے، کئی کو بولتے تھے نہیں معلوم، مگر ہمیشہ پانی کا پریشانی۔ سکا محلہ تھا، 4 دن میں نل کھلتا تھا، ابھی بھی بعض ایریا ہیں 4 5 دن تک نل نہیں کھلتا، اور پانی بھرنے مرداں نہیں آتے، عورتیں آتی، چونکہ دادا گیری عورتوں کو آتی، آدمیوں کو تو نہیں آتی، انہوں گھر میں سوتے رہتے ہیں۔ عورتیں نکلتے گھڑے لے کے، ایسا لڑتے ہیں نلوں کے اوپر، گالیاں سنے تو کانا بند کر لینا دل بولتا۔ 2 عورتیں لڑ رہے تھے بھائی سکے محلے میں، 2 عورتیں لڑ لے رہے تھے، میں تو بھری تو دیکھ تیرا، وہاں ایک کٹا تھا، وہ کٹے پہ ایک لنگڑا بیٹھتا تھا آ کے، تو اگر میرے سے پہلے اگر بھری آج پانی، وہ لنگڑے سے تیری شادی ہے۔ ایسا معلوم ہونا رشتے ان کے اختیار میں ہیں، جس سے بولے اٹھا کو شادی کرتے ہیں، جبکہ ان شادی شدہ ہے، دوسرا مرد کہیں کو کر لیں گے، لیکن لڑنا ہے گالیاں دے کے، وہ لنگڑے سے تیری شادی کر دوں۔ دوسری بولی تو اگر بھری میرے سے پہلے، وہ اندھا بیٹھا تھا وہاں، وہ اندھے سے تیری شادی کر دوں۔ اب پانی بھرتے کون بھرے وہ تو نہیں معلوم، لیکن دونوں بھرلے کو گھرا کو گئے، انہوں دیکھ رہی کیا ہوا، رشتہ آیا تھا گیا، پکار کو پوچھے اماں کیا بیٹھنا جانا ہم لوگ، کچھ تو بھی امید تو تھی ہمارے کو، ایک طرف تو رشتہ آئیں گا بولے۔ گالیاں ہر ایک کے زبان پر گالی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گالی بات کرنے میں گالی کا استعمال کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور منافقین اسفلی من النار، جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نچلے طبقے میں یہودی بھی اس کے اوپر ہوں گے، نصرانی بھی اس کے اوپر ہوں گے، مجوسی بھی اس کے اوپر ہوں گے، مشرکین اور کفار بھی اس کے اوپر ہوں گے، فاسق اور فاجر بھی اس کے اوپر ہوں گے، لیکن سب سے نیچے جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ اور وہ خصلتیں آج ہماری زندگی کے اندر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا۔ ایک منافقین کا سردار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، اور ان کے ایک فرزند اللہ کے نبی کے صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ابی بن سلول جو تھا یہ منافقوں کا سردار تھا۔ سورہ منافقون جو نازل ہوئی ہے یہ اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ جب رئیس المنافقین کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے فرزند صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ چل کے اس کی جنازے کی نماز پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، دشمنوں کو آپ معاف کرتے تھے،
ابو جہل کو آپ نے معاف کیا، ابو لہب کو معاف کیا، مشرکین اور کفار کو معاف کیا۔ ایک منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور اس کا بیٹا صحابی ہے، اب انتقال ہوا ہے اس منافق کا، اللہ کے نبی نماز جنازہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا کہ اے اللہ کے نبی، اس منافق کی نماز میں پڑھانے نہیں دوں گا، جس نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلے کیا ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے کوئی حکم نہیں ملا ہے، کوئی منع نہیں کیا ہے اللہ نے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ عمر نے روکا ہے تو اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ منافق کی نماز جنازہ پر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا چلیے تھوڑا سا آپ اپنا کرتا اتار کے دے دیجئے تاکہ میں باپ کو کفن دوں۔ اللہ کے نبی نے کرتا اتار کے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی میں مغفرت نہیں کروں گا، تم اپنے مردوں کو احرام کے کفنوں کے اندر دفناؤ، تو اس احرام کی برکت سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے اعمال کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ اللہ کے نبی کے کرتے سے رئیس المنافق کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھ رہے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کرتا اتار کے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ کیوں؟ میرا صحابی کا باپ ہے، میرا کام ہے میں اپنے صحابہ کی دل جوئی کروں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ایک مرتبہ تو چھوڑیے، 70 مرتبہ بھی آپ مغفرت کی دعا کریں تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو یہ ہیں منافقین جن سے اللہ اتنا ناراض ہے، اور وہ خصلتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم اپنے آپ کو رجسٹر میں مسلمان لکھ لیں، ماں باپ کی نگاہ میں مسلمان لکھ لیں، کاغذات کے اندر مسلمان لکھ لیں، مسجد میں آ کے پہلی صف میں نماز پڑھ کے مسلمان ظاہر کریں۔ اگر یہ خصلتیں ہمارے تو یہ منافقین کی علامتوں کی وجہ سے ہمارا شمار بھی منافقین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ان خصلتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تو یہ خصلتیں کیا ہیں؟ امانت کی حفاظت، بات میں سچائی ہونا چاہیے، اور تیسرے ہے کہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور وعدہ خلافی نہ کریں، اور جھگڑا کریں تو گالی نہ دیں۔ یہ خصلتیں بہت آسان ہیں ہمارے اندر سے نکالنا۔ سچ بولنا کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے سچ بولنے میں۔ وعدے کے مطابق پابندی کرنا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب کیا بولتے ہیں کرائے سے کس کو تو بھی رکھ لیے، 10 سال ہو گئے تو قبضہ ہوتا تھا۔ یہ بھی اچھا قبضہ ہے۔ دنیا خود کرائے کا گھر ہے، قبضہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ نہیں مرتو بولے تو بھی لے جا کے گاٹ کے آتے۔ کوئی ایسا ہے مر گیا، بچے بولے ہمارے ابا کو ہم بہت چاہتے نہیں چھوڑتے بولے۔ بیوی کتنے بھی زندگی میں محبت کے دعوے کرے، شوہر مرتے کے پہلے بولتا ہے میت کو کب اٹھا رہے ہیں، میت بولتے ہی شوہر کا نام بھی نہیں لیتے، ہمارے تاجدار بول کے نہیں بولتے، اٹھاؤ یہ میت کو۔ ایک صاحب بہت ہی جو ہے آرزوؤں سے کئی سال میں ایک بہت عالی شان محل تیار کیے، بنگلہ تیار کیے۔ جس دن اس کی اوپننگ تھی اسی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا کرنا؟ اوپننگ کینسل کرنا کیا ان کو گاڑنے کا کینسل کرنا؟ اوپننگ کینسل نہیں بولے، ایک کام کریں گے۔ لوگوں نے، اس کے دوستوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اتنی آرزوؤں سے گھر بنایا، اب مر گیا، تو اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے میت کو نئے گھر میں لے جا کے اٹھائیں گے، وہاں جنازے کی نماز پڑھیں گے، وہیں غسل وغیرہ کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ بیوی بولی ہم زندوں سے کرتے، مردوں سے گھر کی افتتاح نہیں کرتے، ادھر ہی لے کے جاؤ اس کو۔ تو ہم کو چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، جھوٹ جو ہے نہ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں، امانت کی حفاظت میں کوئی پریشانی نہیں۔ بات کرے تو گالیاں دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر گالیوں کے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بچوں کو بددعا کر رہے تیرا ستیاناش ہو گیا، جب ستیاناش ہوا تو روتے بیٹھ رہے مول صاحب تعویذ دو، بچے کا کیا کہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹی۔ وہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری بددعا اللہ نے قبول کی ہوئی ہے۔
عبدالرحمن سدیس جو ہیں حرم مکہ کے امام ہیں اور تمام اماموں کے ان کو صدر بنایا گیا ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں بچپن میں بہت زیادہ شریر تھا. میں ایک مرتبہ ہمارے گھر کو مہمان آئے تھے، بہت غریب تھے ہمارا گھرانہ. میری ماں نے سالن بنایا تو میں شرارت سے باہر جا کے مٹھی اٹھا کے لا کے ہنڈی میں ڈال دیا. اب کرے تو پٹوں کو چھوڑ دیں، ایسا پورا سالن ہی اس کے آنکھ پہ ڈالتے ہیں تو آنکھوں میں ڈالتے. تو اماں غصے میں آ کے بددعا دی کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے. بددعا بھی دیے تو اس کے اندر بھی ایسی دعا دیے. حضرت عبدالرحمن سدیس فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بددعا میں بھی وہ الفاظ تھے جو اللہ نے مجھے حرم کا امام بنایا. تو ہم اپنے بچوں کو غصے میں بھی نہ گالی دیں نہ بددعا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صفوں کو درست کریں، جس کو جگہ نہ ملی ہو بچوں کو پیچھے